السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو بکھیرتا ہوا گزر رہا ہے۔ ہم مختلف وقتوں میں، مختلف دنوں میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی باتیں ہمیں بتائی وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر اپنے ناظرین کرام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے رزق میں برکت، حلال کمائی اور افطار کی خوشی۔ برکت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ عنایت ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک خاص چیز یا ایک خاص پیسے کے اندر جو گزارا کر لیتا ہے بڑا احسن طریقے سے کر لیتا ہے، دوسرا وہ نہیں کر پاتا۔ جو کر لیتا ہے اس کے رزق میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور جو نہیں کر پاتا، جو مطمئن نہیں ہوتا، جو ہر وقت مضطرب رہتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ برکت کیسے مل سکتی ہے اور کن کو ملتی ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ نحل اس کی آیت نمبر 97 کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، لیکن نیک عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ مؤمن، وہ مومن ہو۔ جو مومن نہیں وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو جب ایک مومن آدمی، مرد ہے یا عورت، اچھا عمل کرے گا، اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی خواہش تو ہو سکتی ہے۔ تو جو نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کے بہترین گزرانے زندگی دیں گے، حیات طیبہ عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو اس نے ایمان اور نیک عمل کیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہی کہ رزق بھی اللہ دے گا اور اس میں برکت بھی دے گا۔ اب دیکھیں، ہم کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں کون سا تاجر اچھا ہے؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان بندوں میں مجھے اچھے بندے وہ لگتے ہیں جو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے، اور ان کی تجارت نماز اور روزے سے اسے نہیں روکتی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے انہیں غافل نہیں کرتی۔
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ کون ایسا کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل اچھل کے حلقوں میں آ جائیں گے۔ اور جو شخص ایسا کر لیتا ہے، یعنی نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دوسرے معاملات، اس کی تجارت، اس کی مصروفیات ان باتوں سے نہیں روکتی، اپنی کاروبار کا، اپنے بچوں کا، دوسرے معاملات کا وقت اپنی جگہ پہ، اللہ کا وقت اپنی جگہ پہ۔ سید عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں نبی کریم ہم سے اتنی محبت کرتے، اتنی شفقت فرماتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آتی، آپ اس طرح ہو جاتی جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ جو بہترین کام کیا ہے نا، یعنی تجارت کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کو ترجیح دی، یعنی جب اللہ کی عبادت کا وقت آیا اس سے فراموش نہیں ہوئے، اس سے الگ نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، میں جو بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں، زندگی کے ایام گزار رہے ہیں اور نیکی کی طرف رغبت کر رہے ہیں، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیسے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اپنا فضل ان پہ اور زیادہ کروں گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مقام سورۃ اعراف، اس کی آیت نمبر 96، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والوں کو کیا ہے؟ آمنوا واتقوا، اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، تو اس کے جواب میں کیا کروں گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں ان پہ نازل کر دوں گا۔ برکتیں نازل کرنے کا کیا مطلب؟ کہ انہیں اگر زمین سے رزق لیں گے تو زمین سے برکتیں نازل کر کے بہت کچھ دے دوں گا۔ آسمان سے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، وقت پہ بارشیں ہوں گی، اور پھل پھول، نباتات، ہر چیز جو ہے اپنے وقت پہ بہترین ہوگی۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہماری حکومت نے انعام رکھا کہ جس بندے کی گندم فی ایکڑ سب سے زیادہ ہوگی ہم اسے انعام دیں گے۔ اس وقت، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ایک غالباً یہ پنجاب ہی کے ایک ذمہ دار تھے، تو انہوں نے الحمدللہ اللہ نے انہیں بہت اچھی فصل دی، جو پورے علاقے میں فی ایکڑ پیداوار ان سے بہتر کسی کی نہیں تھی۔ ہمارا میڈیا بھاگ کے ان کے پاس گیا کہ ان سے پوچھیں انہوں نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اور کیسے انہیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ ان سے انٹرویو جب لیا تو سب کچھ بلیک آؤٹ کر دیا انہوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اگر وہ کہتے کہ میں نے فلاں فلاں ٹیکنالوجی استعمال کی ہے تو یہ پورا میڈیا شور کر دیتا، لیکن اس بندے نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے بہنوں کا حق نہیں رکھا، میں اپنی پیداوار کا عشر پوری احتیاط سے دیتا ہوں، اور میرے کوئی غریب آ جائے تو میں اسے لوٹاتا نہیں ہوں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی برکت سے نوازا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے العیاذ باللہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام کسی نے لیا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اس نے سچ کہا کہ اللہ رب العزت اپنے حکموں کی تعمیل کرنے والوں پہ کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور میرے بھائیو، اسی طرح اللہ نے اس قرآن کو بھی باعث برکت کہا ہے۔
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ میں نے بہت بابرکت کتاب نازل کی ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پہ عمل کرو، اللہ یہ برکتیں تمہارے اندر لوٹا دے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم پہ رحم کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنگ میں تھے، غالباً جنگ احزاب تھی۔ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی، اس نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ ہم چونکہ وسطی پنجاب کے لوگ ہیں، اللہ نے یہاں بڑی فراوانیاں دی ہیں، یہ جو دور دراز یا پہاڑی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں جب فاقے آتے ہیں تو اپنے پیٹ کی درد کو کم کرنے کے لیے پتھر رکھ کے زور سے کپڑے سے باندھ دیتے ہیں تاکہ درد کم ہو جائے اور ہم اپنا کام مزدوری کر سکیں۔ چونکہ اس وقت بھی خندق کھود رہے تھے تو اس نے اپنے پیٹ سے شکم سے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور رسول اللہ کو دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک نے انتہا کر دی کہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا، اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو اس سے زیادہ بھوک تھی۔ اللہ اکبر، ایک صحابی نے دیکھ لیا، اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ فوراً اپنے گھر گیا، جا کے کہنے لگا کچھ ہمارے گھر ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا آٹا ہے، کہا گوندو اور پکاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک ہے، برداشت نہیں ہوئی مجھ سے۔ کھانا پکایا تو وہ گئے، جا کے نبی کریم کی خدمت میں کان میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ چند ساتھیوں کو لے کے ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ 1000 سے زیادہ بڑا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب میں اعلان کر دو کہ جابر کے گھر کھانا ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ میں تو چند لوگوں کے لیے بنایا ہے، کیسے کھلائیں گے؟ دوڑتا ہوا گھر گیا، یہ کیا بن گیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا رسول اللہ کو بتایا تھا کہ اتنا ہے؟ کہا پھر فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے انہیں تلقین فرمائی کہ میرے آنے سے پہلے نہ روٹیوں سے کپڑا اٹھانا ہے، نہ ہنڈیا سے اوپر والا اس کا ڈھکن اٹھانا ہے۔ آپ نے وہاں جا کے اللہ سے برکت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ایسی برکت ڈالی۔ اب یہ ایسا معجزہ تھا جو دنیا میں جسے ماننا ناممکن تھا۔ وہ چند لوگوں کا کھانا 1000 کے لشکر نے کھایا۔ یہ تھی اللہ کی برکت۔ اور برکت کیوں پڑی؟ کہ رسول اللہ حاکم بھی تھے، ان کے لیڈر بھی تھے۔ آپ نے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچا، آپ نے پہلے اپنی رعایا کا سوچا کہ یہ بھی سارے بھوکے ہیں، پہلے انہیں کھلاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ سارا، اگر رسول اللہ خود یا آپ کے ساتھی کھا لیتے تو گناہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی خیر خواہی یہ تھی کہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے سب کے لیے پورا کر دیا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ یہ برکت ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کائنات میں رسول اللہ تو نہیں ہے، ہم اپنے مال میں کیسے برکت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہم عزم کر لیں کہ ہم نے رزق حلال لینا ہے، حرام نہیں لینا۔ جب آپ یہ عزم کر لیں گے کہ رزق حلال کے علاوہ ہم نے کہیں نہیں جانا، تو اسی دن سے اللہ آپ کے رزق میں برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ اور دوسرا رزق میں برکت کا طریقہ ہے دعا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعا مانگتے
ہمیں اپنی زندگی میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ، جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے نا، یہ تھوڑا ہے یا زیادہ، اللہم قنعنی بما رزقتنی، جو مجھے رزق دیا ہے اس پہ قناعت دے دے، میرے دل کو مطمئن کر دے۔ لیکن ایک التجا تجھ سے ہے، جو دیا ہے وبارک لی فی، اس میں برکت ڈال دے، واخلف علی کل فائتۃ بخیر، جو مجھے نہیں مل سکا یا میرا چھن گیا یا کچھ بھی ہوا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل مجھے دے دے۔ تو پہلی بات، اللہ سے رزق حلال طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جو سب سے پہلی دعا کرتے نا، وہ رزق کے متعلق کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے باعث نفع مند ہو، ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملا متقبلا، ایسے عمل کی مجھے توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ صبح سب سے پہلے 3 باتوں کا مطالبہ یا 3 باتوں کی دعا یا التجا اللہ کے حضور کرتے ہیں، ان میں ایک رزق طیب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ سے اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کا حق ہے، اللہ اس طرح رزق دے گا جس طرح روزانہ پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، ان کی پیٹوں میں کچھ نہیں ہوتا، جب رات کو واپس آتے ہیں تو ان کی پوٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پہ توکل، یہ رزق اور اس میں برکت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، حکم یہ ہے جب آپ کی کوئی مہمان نوازی کرتا ہے اور آپ کو بلا کے آپ کی پیٹ بھرتا ہے یا پلاتا ہے یا کھلاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور آپ کیا کرتے تھے؟ جب آپ کسی کے پاس مہمان بن کے جاتے اور وہ اسے آپ کی خدمت کرتا، آپ کو کھانا کھلاتا یا آپ کو کچھ پلاتا، تو آپ اس کے لیے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، جو رزق تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہر صاحب ایمان کو حکماً کہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے اہل ایمان، اس زمین میں جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ۔ ایک ہوتا ہے حلال کمائی، ایک ہوتا ہے حلال اشیاء۔ حلال اشیاء کو کھانا اور حلال طریقہ اپنانا یہ ایک عبادت ہے۔ آپ پہلے دیکھیں ہمارے نوٹوں پہ لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین عبادت ہے۔ حقیقتاً رزق حلال عین عبادت ہے کہ ایک انسان رزق حلال کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے کہے پہ نہ لگنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے رزقوں میں برکت ہو۔ اسی طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اے میرے رسولو کلو من الطیبات، جب بھی کھانا پاکیزہ چیز کھانا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا، انی بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کرتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ اگر آج میں اور آپ بھی رزق حلال کے طالب ہیں، اگر ہم اس معاملے میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کی رزق میں برکت کے طالب ہیں، تو پھر ہمیں ان رستوں کو اپنانا ہوگا، نیک عمل کی طرف جانا ہوگا، رزق حرام سے بچنا ہوگا، اور یہی رزق حلال ہماری افطاری کے اندر خوشی کا سبب بنے گا۔ نبی کریم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، لیکن اس افطاری کا ثواب اور اجر اس وقت ملے گا جب رزق حلال ہوگا۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ رمضان